جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں نا تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص آ کر ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے؟ نہ کوئی سوال کرے نہ جواب۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی ہلکی سی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں اور وہ دعا قبول ہو کر تمہارے روبرو آ کر کھڑی ہو جائے؟ ایسا ہوتا ہے، اللہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لیتا ہے تو اس کی جگہ بہتر چیز سے بھی نوازتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز تھوڑا جدا ہوتا ہے، اس لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سب اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ جیسے کچھ لوگ تھوڑی دیر لگا دیتے ہیں اس تک پہنچنے میں اور کچھ بہت جلدی اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے اور کچھ کا بہت ساری ٹھوکروں کے بعد منزل تک پہنچتے ہیں۔ کچھ وہ ہے ایک دم سے اپنے جانب کھینچ لیتا ہے اور کچھ کو آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے وہ اپنی طرف لاتا ہے۔ مگر جانتے ہو، وہ شخص جو طاقتور ہے، جو جلدی مصلحت کو تسلیم کر لیتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص جو میری طرح گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مصلحت کو جان کر بھی تسلیم نہیں کر پاتا، وہ دونوں شخص اللہ کے لیے برابر ہے۔ بس وہ جو روتا ہے نا، وہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے۔ جیسے لاڈلے بچے کو پتہ ہے کہ ضد کروں گا تو سب مل جائے گا، اسے اپنے ہر بندے سے ایک جیسی محبت ہے، وہ کبھی فرق نہیں کرتا، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو تمہیں بھی نئی طریقوں سے نوازتا ہے۔ ذرائع مختلف ہے مگر وہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں کہ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ میری من پسند چیز ہی کیوں؟ اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی سے جتنے مرضی سجدے کر لیں، اللہ سے کبھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے ہیں جتنا ہمیں اس سے غم کا ایک سجدہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ دل کی فطرت ہے، جب تک گرتا نہیں تب تک سنبھلتا نہیں ہے۔ جتنی شدت سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے ہم اس غم میں اس کے قریب دوڑے چلے جاتے ہیں، جتنی شدت سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی داستان بتاتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے پکارے، پھر وہ اس سے اس کی من پسند چیز کو دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بحال رہ سکے بندے سے۔ عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر غم خدا تک لے جاتا ہے، یہ یاد رکھو گے تو غم کبھی بھی تمہیں تھکنے نہیں دے گا۔ غم زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ خوشی انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سکھاتی ہے، لیکن اللہ کی موجودگی کا احساس غم کے بعد ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس نے کبھی غم کا مزہ نہیں چکھا، جس نے نیند سے خالی راتیں نہیں دیکھی، جو چلتے چلتے گرا نہیں، جس نے ستاروں بھری رات میں اس اکلوتے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی نم آنکھوں سے اللہ سے باتیں نہیں کی۔ بہت پیارے ہوتے ہیں وہ لمحے جن میں کائنات کا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہوتا، تب بس ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ مگر یہ لمحے تب بہت یاد آتے ہیں جب گزر جاتے ہیں، جب اللہ حالات بدل دیتا ہے، پھر دل سوچتا ہے ان کرب کے لمحوں میں جتنا سکون تھا
اتنا ان خوشی کے لمحوں میں نہیں۔ خوشی میں مسکرا دینا عاجزی ہے اور غم میں مسکرانا بہادری ہے، اور اس سے زیادہ بہادر ہو بھی کون سکتا ہے جس کو گرتے گرتے اللہ نے تھام لیا، جس کو اللہ نے خود چن لیا، اپنا بنا لیا۔